أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ الروم کی آیت نمبر 28 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس میں ہمیں یہ وقت اور یہ سہولیات اور یہ بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، سیدھے رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم ہمارا آخرت میں ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کی مجلس میں جو کچھ آیات آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 27 تک ہم نے دیکھی تھی، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ آیات جو کل ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کا ذکر، کہ ہر آیت جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو رک کر، اس کو غور فکر کر کے، اس کی پوری تحقیق کر کے اس کے اوپر ایک لمبی ڈیبیٹ جو ہے وہ کی جائے، کیونکہ ہمارا جو فارمیٹ ہے اس پروگرام کا، اس کے مطابق ہم مختصر الفاظ میں چلتے ہیں، لیکن اشارتاً کچھ اہم پوائنٹ جو ہے وہ ہم نے کوشش کیا، لیکن بہت سارے نقطے یا بہت سارے پوائنٹ ایسے ہیں جن کو فردر ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 27 تک اس کا ترجمہ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں یا تمہاری ہی جنس سے زوج پیدا کی، جوڑا، تمہارا جوڑا یا زوج یا تمہاری بیویاں جو ہیں وہ پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے۔ دانش مندوں کے لیے اس میں بھی یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ اور بھی اس قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے بھی اس میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے، اور آسمان سے بارش برساتا ہے، اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم زمین سے نکل آؤ گے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور ہر ایک اس کے فرمان کے تحت ہے۔ اور آیت نمبر 27، وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے،
پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفات ہیں آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ کل کی آیات جو تھیں، ایک دفعہ پھر تذکرہ کرتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں، اور یہ نشانیاں ذکر کرنے کا مقصد، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع سے ہم نے ایک دو دفعہ اس کو یاد دہانی کے لیے ریپیٹ کیا، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قیامت کے دن کا جو احوال ہے اس کی یاد دہانی، اور خاص کر مشرکوں کے لیے کہ وہ توحید کو ماننے سے انکار کرتے، اور اس کے علاوہ دوبارہ جی اٹھنے پر ان کا یقین جو ہے وہ نہیں بندتا تھا۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن کا وہ اکثر جو ہے وہ انکار کرتے، اور اگر کچھ تھوڑا بہت وہ اس کے بارے میں مطلب عقیدہ رکھتے بھی، تو اس میں بھی اپنی طرف سے گھڑے ہوئے کچھ معاملات جو ہیں وہ اپنے عقائد میں شامل کرتے۔ تو یہ دو تین میٹر جو ہیں، ان کو دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختلف مطلب نشانیاں اپنی بڑی بڑی ذکر کر کے وہ دلائل پیش کیے کہ وہ ساری باتیں جو ہیں وہ تم مانتے ہو کہ اللہ ہی نے تخلیق کیا یا ساری کائنات کو، اور اسی نے انسان کو بھی پیدا کیا، اور وہی ہے جو بادلوں کو گلاتا ہے اور باقی بڑے بڑے جو کام ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کے قدرت کے احاطے میں ہے، تو پھر تمہیں یہ یقین کرنے کے لیے کیوں مطلب ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے کہ وہ تو ایک ہی ہے جو سارا کچھ کر سکتا ہے، اس کا تو شریک ہو ہی نہیں سکتا کوئی، اور وہی ہے جو دوبارہ بھی پیدا کرے گا، جو کہ اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ عدم سے مارد وجود میں جو لے آیا، یا پہلی دفعہ جس نے تخلیق کر دیا، وہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ دوبارہ سے اس کو بنا دینا تو بڑا آسان کام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ پہلے جو پیدا کیا وہ بھی اس کے لیے بہت آسان تھا، اور دوبارہ سے پیدا کر لینا وہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ اور پھر قیامت کے دن تم لوٹ کر جب جاؤ گے تو تمہارا یہ نہ ماننا دنیا کے زمین کی زندگی میں یا دنیا کی زندگی میں تمہاری اپنی ہٹ درمی اور تمہاری اپنی جو ضد ہے، حالانکہ تمہارے دل جو ہے وہ اس بات پر کنونسڈ ہے کہ ہاں، جو کچھ اس کتاب میں، اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نصیحت اور وحی جو ہے جو کچھ نازل ہو رہی ہے وہ سب کے سب حق اور سچ ہے۔ تم اپنی دل کی گہرائیوں سے تو مانتے ہو، لیکن اس کو قبول کر کے اس کا انکار، اس کا قبول نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہو یا اس سے پیچھا چھڑاتے ہو۔ تو یہ دنیا میں جو تمہاری خواہشات ہیں جس کی وجہ سے تم اس عقیدوں سے پیچھا چھڑاتے ہو، اور توحید کا اور آخرت کا، آخرت میں ایک دن آئے گا کہ تمہیں وہ جھیلنا پڑے گا سارا کچھ، تمہارے سامنے سارے اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں، اور اگلی آیات میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک آیات میں جو کلام ہے وہ تو مشرکین مکہ ہی ہے، لیکن اس میں انسان کے اپنے کردار یا انسان کی اپنی سوچ جو ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ دلائل دیں گے کہ تم تو اپنا عقیدہ یا اپنی سوچ یا تمہاری اپنی تمہارے اپنے جو اوپینین ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اگر تمہارا اوپینین ایک چیز کے لیے اس طرح سے ہے، تو اسی سے ملتی دوسری چیز کے لیے تم اپنا اوپینین جو ہے یا اپنا عقیدہ جو ہے وہ کیوں بدل لیتے ہو؟ تو اس طرح سے ہمیں کچھ مزید اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں یا اللہ وہ دلائل جو ہیں توحید کے بھی، اور توحید سے جڑا ہوا دلیل جو آخرت کا اور دوبارہ جی اٹھنے کا جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ بھی اس میں بھی ہمیں کچھ مزید انفولڈ ہوں گی ہمارے۔ ہو سکتا ہے اس میں ہمیں کچھ اپنے کردار کی جھلک بھی نظر آئے، ہو سکتا ہے اس میں ہمیں اپنی جو منمانیاں جو ہم کرتے ہیں عام طور پر، ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ بھی کچھ اپنے گریبان میں جنگے تو ہمیں نظر آ جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور صحیح سمجھ کی دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق آیت نمبر 28 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لکم، اس نے بیان کی تمہارے لیے، ضرب وہ بیان کرتا ہے یا اس نے بیان کی، ایک مثال بیان کی، لکم تمہارے لیے، اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کی اللہ نے،
مثلاً ایک مثال، من انفسکم، تمہارے ہی نفسوں سے، تمہارے اپنے نفسوں سے، یا تمہارے اپنے درمیان، یا تمہارے اپنے جو سوچ ہے، یا تمہارے اپنے لوگوں کے درمیان ایک جو سوچ ہے، اس کی اللہ تعالیٰ ایک مثال جو ہے وہ تمہیں بیان کرتا ہے۔ حل لکم، وہ کیا ہے؟ حل لکم، کیا تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم، ان غلاموں میں سے، ان میں سے، یا غلاموں جو ہے اس کی فردر ایکسپلینیشن ہے آیت کی جو موضوع ہے اس کے مطابق، ان غلاموں میں سے، ما ملکت ایمانکم من شرکاء، جو جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، کیا تمہارے ان غلاموں میں سے یا ان لوگوں میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یا تمہارے غلاموں میں سے، من شرکاء، کوئی شریک ہے، فی ما رزقناکم، اس چیز میں جو ہم نے، یعنی اللہ نے رزق دیا تمہیں، فانتم فیہ سواء، پس کہ پس تم اور وہ، فانتم، پس تم اور وہ، پس تم جمع کا صیغہ ہے، تم سے مراد یہاں پر تم اور تمہارے وہ جو غلام ہے، وہ دونوں، پس تم دونوں، تم اور وہ، فیہ سواء، اس میں برابر ہو جاؤ۔ کیا تمہارے غلاموں کے درمیان کوئی ایسی بات ہے، یا تمہارے درمیان اور تمہارے غلاموں کے درمیان کوئی ایسی شراکت ہے؟ شرکا، شراکت بھی کہتے ہیں جس کو، پارٹنرشپ یا ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے کہ کیا تمہاری ان کے ساتھ اس طرح کی پارٹنرشپ ہے، یا تمہارا اس طرح کے ان کے ساتھ ڈیلنگ ہے کہ تمہارے جو اللہ نے، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس میں تم اور وہ، یعنی تم دونوں مالک اور غلام جو ہے وہ دونوں برابر ہو جاؤ، اور اس طرح سے برابر ہو جاؤ کہ تخافونہم، کہ تم ڈرتے ہو ان سے، تم یعنی مالک جو ہے ان غلاموں سے ڈرتے ہو، کس طرح سے ڈرتے ہو؟ کخیفتکم، جس طرح تمہارا ڈرنا ہے، انفسکم، اپنے برابر کے لوگوں سے، جس طرح سے تمہارا اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرنا ہے، کیا اس طرح سے ڈرنا تمہارا اور تمہارے غلاموں کے درمیان بھی تم ڈرتے ہو؟ کذالک نفصل، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو تھوڑا سا غور و فکر اور عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے تو ہم یہ کھول کھول کر آیات یا نشانیاں یا یہ دلائل جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، تاکہ وہ سوچ سمجھ کر اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لیں۔ اب یہ مثال جو ہے، اس کو مزید سمجھنے کے لیے، ایک تو اس مثال کا مطلب جو ہے اس کو تھوڑا سا مزید واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک غلام جو ہے انسان کے پاس، غلام جو ہے، خاص کر اس وقت کے دور کے جو غلام کا جو کنسپٹ ہے، اگر اس کو لیا جائے تو وہ غلام جو ہے 100% جو ہے اپنے مالک کے تابع ہوتا ہے۔ اس کا مالک اس کے اوپر جو مرضی ظلم ڈھائے، جو مرضی اس کے ساتھ سلوک کرے، جس طرح سے مرضی اس کو رکھے، جو مرضی اس کو کھانا دے نہ کھائے، اس کو زنجیروں میں باندھ کے رکھے، یا اس کو مطلب گھومنے پھرنے کی اجازت دے، غرض یہ کہ اس کی جتنی، اس کی ذاتی زندگی اور اس کی معاشرتی زندگی جو ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کے مالک کے کنٹرول میں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ اس وقت کے غلام کا ایک کنسپٹ تھا۔ تو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارا ان غلاموں کے درمیان میں کوئی ایسی شراکت داری ہے، یا ایک ایسا کوئی ڈیلنگ ہے تمہاری، یا تم اپنے غلاموں کے ساتھ تم کوئی اس طرح کی ڈیلنگ کرتے ہو کہ وہ چیزیں جو ہم نے تم کو رزق دی، جو اللہ نے تم کو رزق دی، اس میں ان کو برابر کے شریک ٹھہرا لو، ان کے برابر کی ان کی پارٹنرشپ، تمہاری اور تمہارے غلاموں کی ایسی برابر کی پارٹنرشپ ہے، یا ایسی برابر کی تمہاری ایک ڈیلنگ ہے اس رزق کے لیے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کہ تم ان غلاموں سے بھی اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح سے تم اپنے ہم پلہ لوگوں سے ڈرتے ہو۔ ہم پلہ لوگوں سے یعنی کوئی بزنس پارٹنر ہے، یا اپنے ہی حسب و نسب کے لوگ ہیں، اپنے برابر کے سٹیٹس کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ کوئی بزنس ڈیلنگ کی، یا جن کے ساتھ کوئی وعدہ کیا، تو اس وعدے کو جب پورا کرنا ہے تو تمہارے دل میں خوف ہوتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے، یا فلاں شخص سے، یا فلاں بزنس مین سے، یا فلاں ایک اعلیٰ شخصیت ایک وعدہ کیا ہوا ہے، یا ایک ڈیلنگ کی ہوئی ہے، اس ڈیلنگ کو میں نے پورا کرنا ہے، اس ڈیلنگ کو میں نے پورا نہیں کیا تو مجھے نقصان ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ میرا ہی ہم اثر یا میرا ہی ہم پلہ شخص ہے، تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ دل میں تمہارے خوف ہوتا ہے کہ تم جب ڈیلنگ کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں، ہم پلہ لوگ، تو کیا ہم پلہ لوگوں کی ڈیلنگ کی طرح جیسا تمہارے دل میں خوف ہوتا ہے، کیا تمہارا خوف
تمہارے غلاموں کے بارے میں بھی اسی طرح سے ہے؟ کیا تم نے غلاموں کو بھی اس قدر عہدہ اور اس قدر اس میں شراکت داری اور اس قدر پوزیشن جو ہے وہ دے رکھی ہے، اور اپنا مال جو ہے اس میں اس قدر سے ان کو برابر شریک ٹھہرا رکھے ہو کہ تم اپنے برابر کے لوگوں کی طرح ان سے بھی ڈرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو یہ دو تین طرح سے مختلف طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کی مزید ایکسپلینیشن جو ہے در حقیقت جو اس وقت کے جو مشرک تھے ان کا ایک عقیدہ جو ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا۔ ان کا ایک عقیدہ جو ہے، ان کے تلبیہ جو ہے اس میں جھلکتا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ تو وہ ایک تلبیہ جو ہے وہ اس وقت تھا جو کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، تبرانی میں اس کا ریفرنس جو ہے وہ ملتا ہے، جس میں وہ کچھ اس طرح کا تلبیہ تھا۔ نعوذ باللہ، ہم صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ پڑھ لیں ہیں، پورا اس کا متن جو ہے اس میں موجود ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکہ وما ملک۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تیرا اپنا ہے، تو اس کا بھی مالک ہے، اور جو کچھ اس کی ملکیت ہے، یعنی اس شریک کی جو کچھ ملکیت ہے تو اس کا بھی مالک ہے۔ یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا جو ان کے تلبیے میں جھلکتا تھا کہ اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں مگر تیرا اپنا شریک ہے وہ تو تیرا شریک ہے، اور تو اس شریک کا بھی مالک ہے، اور اس شریک کی ملکیت میں جو کچھ ہے تو اس کا بھی مالک ہے۔ یعنی وہ اللہ کے ساتھ جو ان کا عقیدہ جو ہے کہ جو شرکاء ہیں جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، یا جن کی وہ اللہ کے ساتھ برابر شریک ٹھہرا کر عبادت کرتے ہیں یا ان سے حاجات مناجات کرتے ہیں، تو ان کے مطابق کہ وہ ہے تو وہ اللہ کے تابع ہے، تو وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو وہ اللہ ہی کے حکم سے چلنے والے، اللہ ہی کے تابع، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر وسیع پوزیشن اور اس قدر وسیع رتبہ اور اس قدر وسیع ان کو اختیارات دے رکھے ہیں کہ ہم ان سے اس طرح سے حاجات طلب کر سکتے ہیں جس طرح سے اللہ، اور وہ ان کے پاس اتنی اتھارٹی موجود ہے کہ وہ اللہ سے ہماری باتیں منوا سکتے ہیں، یا وہ خود ہمارے لیے ہماری جو حاجات ہیں یا ہماری جو دعائیں ہیں ان کو سن کر ہمارے لیے وہ مہیا کر سکتے ہیں وہ سہولیات جو ہیں، یا جو بھی دعائیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا شرک کا عقیدہ جو ہے جو ان کا گڑا ہوا تھا، اس کا جواب در حقیقت اس میں ہے کہ کیا تمہارا اور تمہارے جو غلام ہے، کیا ان کے درمیان ایک اتنا انڈرسٹینڈنگ ہے، تمہارے غلاموں کے پاس اتنا اعلیٰ رتبہ اور اتنا اعلیٰ اختیارات موجود ہیں کہ وہ تمہارے برابر ہوئے بیٹھے ہیں، اور تمہیں جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں وہ برابر کے پارٹنر ہیں، اور تمہاری آپس میں ڈیلنگ ہے، اور تم ان سے خوف کرتے ہو جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم رتبہ لوگوں سے خوف کرتے ہو؟ تو یقیناً ان کا جواب اس میں نفی میں ہوگا، کیونکہ غلاموں کے ساتھ جو وہاں پر سلوک کیا جاتا تھا اس کی تو جھلک جو ہے مختلف جگہوں پر ہمیں ملتی ہے، قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی، اور غلامی کو کس طرح سے ختم کیا بتدریج، وہ بھی ہمیں اس کا اندازہ ہے۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی مالک جو ہے اس وقت کا وہ اپنے غلام کو اس قدر اہمیت یا اس قدر اس کو پوزیشن دے رکھا ہو کہ وہ اس کے اوپر انحصار کرتا ہو اور پوری کے پورے اتھارٹی اس کے پاس ہو۔ ایون کہ اگر یہ غلام اس وقت کے اور آج کے دور کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مالک اور جو اس کا سٹاف جو ہے، اس کے جو آگے ملازم وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، جیسے فیکٹری میں یا کسی بھی بزنس میں اونر کے نیچے جو اس کے ملازم ہیں، اس کا سٹاف یا اس کے موظفین جو ہے، ان کے بارے میں آج بھی تقریباً اس طرح سے ہم گمان کر سکتے ہیں کہ وہ ایک مالک جو ہے یا فیکٹری اونر جو ہے یا بزنس کا جو اونر ہے، وہ اپنے جو سٹاف ہے، اپنا جو امپلائی ہے، اس کو جتنا بھی مرضی اعلیٰ عہدہ دے دے، جتنی مرضی اعلیٰ پوزیشن دے دے، جتنی مرضی اچھی سے اچھی سیلری اس کو دے دے، جتنا مرضی اس کو گھر بھی دے دے، گاڑی بھی دے دے، اچھا سٹیٹس بھی دے دے، لیکن پھر بھی مالک اور اس امپلائی کے درمیان ایک گیپ جو ہے وہ رہتا ہے، اور وہ بہت بڑا گیپ ہے، اور الٹیمیٹلی وہ مالک جو ہے وہی در حقیقت مالک ہے۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مالک نے اپنے اختیارات ایسے اس کو دے دیے کہ اس کا امپلائی جو ہے وہ اس کو مالک کے طور پر استعمال کرے، اس اختیارات کو یا اس کی ساری جو بھی اس کا بزنس ہے یا جو بھی اس کا فیکٹری ہے، اس سب کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ انسان کے اس وقت کے مشرکین کے کردار میں یہ ایک بات جو چھپی ہوئی تھی، ان کا عقیدہ جو چھپا ہوا تھا،
اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. تو یہ جب تم آپس میں غلاموں کے ساتھ اس طرح سے تمہارا تعلق جو ہے یا تمہاری ڈیلنگ یا پارٹنرشپ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنی ہی مخلوق کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرا لے؟ جس طرح سے وہ تلبیہ میں کہتے ہیں، یا جس طرح سے مشرکین جو ہے وہ ان کا عقیدہ کہ وہ ہماری ان کے شرکاء جو ہے، اللہ کے شرکاء جو ہے وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور وہ خود بھی اس پر قدرت رکھتے ہیں. تو یہ جب تمہارا آپس میں ایسا ریلیشن نہیں ہو سکتا مالک اور غلام کے درمیان، تو یہ تم کیسے سوچ بھی سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ، اللہ اپنے کسی مخلوق کے ساتھ اس طرح سے ریلیشن شپ رکھے گا، جبکہ اس کی مخلوق جو ہے وہ تو پوری کی پوری کلی کلی، یعنی پوری کے پوری اس کے تابع ہے، اس کے مرہون منت ہے، اسی کے دیے ہوئے رزق اور اسی سے دیے ہوئے طاقت جو ہے اس سے وہ اپنی زندگی بسر کرتی ہیں، یا جو بھی اپنا لائف سائیکل ہے اس کو وہ پورا کرتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا دو اسی کی مخلوق میں سے؟ تو یہ ناممکنات میں سے ہے. تم اپنے رویوں میں اگر مطلب غور و فکر کرو، اپنے گریبان میں جاکو، تو اس میں بھی تمہیں ایک نشانی نظر آئے گی. لیکن پھر یہ نشانی کس کے لیے ہے، یا اس میں کون ہدایت پکڑتا ہے؟ الآیاتی لقوم یا عقلون، وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں، جو تھوڑا سا غور و فکر، تھوڑا سا سمجھ، جو تھوڑی سی لوجیکل انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دل میں، اس کے دل میں یہ باتیں جو ہیں وہ ڈال دیتا ہے. اور حقیقت بھی ہے کہ اس وقت مطلب جب یہ قرآن مجید کے یہ سورہ مبارک نازل ہو رہی تھی، جیسا کہ ہم نے تقریباً 5 سن نبوی تھا، 4 5 سال 6 سال 5 سال 5.5 سال کا عرصہ بیتا ہے، گزرا ہے. اور اس میں مطلب ابھی اسلام جو ہے وہ شروع میں اپنی جڑ جو ہے مضبوط کر رہا ہے، اپنا تنا اور پتے جو ہیں وہ اس کے جو ہیں صحیح پنپ رہے ہیں، مضبوط ہو رہے ہیں. تو اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسی آیات سن کر اس کے اوپر غور و فکر کرتے تھے، تھوڑا سا توجہ دیتے تھے، ان کو کچھ سمجھ آتی تھی، وہ اس کی طرف پھر مائل ہوتے تھے. لیکن جو ہٹ درم قسم کے لوگ ہیں، ابو جہل کی طرح کے، وہ تو بس پہلے دن سے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہاڑ کے اوپر دعوت دی اور جو پہلے ہی لمحے میں انہوں نے انکار کی روش کو شروع کیا، اور اس روش کو ایسے برقرار رکھا کہ وہ مطلب زمین کی تہوں میں جہنم میں چلا گیا، لیکن اس نے شرک نہیں چھوڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہے اس کو بالکل اس کے اوپر کان ہی نہیں دھرے. تو لیکن جنہوں نے غور و فکر کیا، جنہوں نے تھوڑی سی عقل سے کام لیا، وہ ان کو انہی آیات نے نصیحت دی، اور انہی آیات کی روشنی میں پھر انہوں نے اپنی سوچ بچار کی اور اپنی اصلاح کی. اور آج بھی یہ آیات ہمارے سامنے بھی ہماری اصلاح کرنے کے لیے اسی طرح سے موجود ہیں. ہمارے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوں مالک اور غلام کو لے کر، یا اس طرح کے عقیدے، مطلب بہت سارے معاملات میں بہت سارے عقائد جو ہیں اس کی خرابی ہمارے ہمارے مطلب گروہوں میں بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کسی بھی گمراہی اور خاص کر عقیدے کی کسی بھی ایسی خرابی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے اور شیطانوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے جو اس طرح کے وسوسے ڈال کر ایمان کو کمزور کرنے کی باتیں کرتے ہیں. آمین. آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 29 جو ہے، بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ، بلکہ پیروی کی جن ظالموں، جن سب نے ظلم کیا، اہواہم، اپنی خواہشات کی. یہ جو لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں، یہ تو وہی ہیں جو ان آیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ادروائز جو مشرک ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، وہ اپنے اوپر جو ظلم کیا تھا وہ در حقیقت کس لیے ظلم کیا انہوں نے، یا کس طرح سے انہوں نے ظلم کیا؟ اہواہم بغیر علم، کہ اپنی خواہشات کی پیروی کی انہوں نے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے، یا بغیر کسی اتھینٹک پچھلی جو اللہ کی کوئی حکم ہے یا کوئی اس طرح کی، آگے جا کے فردر اس میں بھی آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی دلیل جو ہے یا کوئی کلام اس طرح سے تمہارے اوپر نہیں بھیجا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرو. تو اس طرح سے یہ جو گمراہ عقیدے رکھتے ہیں یا شرک وغیرہ کے معاملات میں جو ظلم کرتے ہیں اپنے ہی جانوں کے اوپر، تو در حقیقت وہ اپنی خواہشات کی پیروی بغیر کسی دلیل کے کرتے ہیں. اور اپنی خواہشات کی پیروی سے مراد کہ اپنے آباء و اجداد کی جو باتیں ہیں یا دین ہے جو ان سے انہیرٹ کیا ہوا، اس کو نہیں چھوڑنا، اسی کو پکڑ کر رکھنا ہے. اور دنیا کا نفع جو ہے وہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ مال اور جو بھی ہوتا ہے یا جو بھی ہے اس میں تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا اگر انہوں نے اپنے عقیدے کو چھوڑ دیا. آج کل بھی مزارات میں اور
اس طرح کی جگہوں پر جائیں تو وہاں پر کس کس طرح سے لوگوں کو چندہ بٹورا جاتا ہے اور کس کس طرح سے وہاں پر کمائیاں کی جاتی ہیں، اور پھر لوگوں کے عقائد جو ہیں، ان کے جو مریدین جو ہیں، ان کے عقائد جو ہیں وہ بھی کس طرح سے گمراہ کرنا ہے، اور ان کے عقائد کو اسی طرح سے گمراہ، بلکہ ان کی گمراہی میں اور زیادہ مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسی چنگل میں پھنسے رہے اور اس سے باہر ہی نہ نکلے۔ تو یہ تو بغیر دلیل کے اور بغیر علم کے جو اپنی خواہشات ہیں ان کی پیروی کی وجہ سے ان سب نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فمن یہدی، پھر کون وہ ہدایت دے سکتا ہے؟ من اضل اللہ، جس سے اللہ گمراہ کر دے، یعنی جو اپنی گمراہی میں اس قدر آگے بڑھ جائے کہ اللہ نے ساری نصیحت، ساری باتیں جو ہے وہ واضح کر دی لوجیکل انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں جن کے اوپر اگر کوئی غور و فکر نہیں کر سکتا، اس کا علم یا اس کا جو بصیرت ہے وہ اس قدر وسیع نہیں ہے، تو وہ اپنے کردار میں ہی اگر جھانک لے تو اس کو بہت ساری نشانیاں نظر آ جائیں گی، بہت سارے دلیلیں نظر آ جائیں گی، لیکن اس کے باوجود جو اس کے اوپر کان نہیں دھرتا اور اس کو اگنور کر دیتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، ان کو پھر چھوڑ دیتا ہے، ان کی رسی جو ہے وہ کھلی دراز کر دیتا ہے اور وہ پھر گمراہی میں، اور پھر ایسے لوگوں کو پھر واپس کون لا سکتا ہے؟ پھر کون ہے جو ان ایسے گمراہ لوگوں کو ہدایت کر سکتا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، یا اللہ تعالیٰ نے جن کی رسی دراز کر دی کہ ٹھیک ہے اب تم ہماری حدوں سے، تو ہماری نصیحت سے تو جان چھڑانا چاہتے ہو، لیکن وہ اللہ کی تسلط سے، اللہ کی حدوں سے تو باہر نہیں نکل سکتے۔ تو وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا، یعنی اللہ کے علاوہ یہاں پر کوئی مدد نہیں کرنے والا، کہ اللہ ہی ہے جو ان کو واپس ہدایت دے اور پھر واپس موقع دے اور اس موقع کا فائدہ اٹھائے اور واپس ہدایت قبول کر کے واپس لوٹائے، یا پھر قیامت کے دن پھر ان کا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا، پس آپ کو چاہیے کہ آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر۔ یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح کے احکامات ہیں، اور اس سے اگلی آیت میں جمع کا صیغہ ہے، یہاں پر واحد کا صیغہ، تو اس لیے یہ جو آیت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست ان کو ایڈریس ہے، اور اس کے بعد یہی جو خطاب ہے یا یہی جو موضوع ہے وہ باقی پوری نوع انسانی جو ہے اس کے لیے بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ دین کے لیے یکسو ہو کر سیدھا رکھیں، دین کے لیے یکسو ہو کر سیدھا رکھیں، یعنی توحید جب ہے، توحید کو اپنا صحیح عقیدہ جو بنا کر عمل صالح جو ہے، اعمال صالح جو ہے اس کو اپنا ہتھیار بنا کر پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ قیامت کو اپنی منزل تصور کر کے، یا قیامت کی امید کی منزل جو ہے، قیامت کی امید جو ہے اس کے اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے وہ صراط مستقیم جو ہے، سیدھا راستہ جو ہے اس کے اوپر بڑی یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو گامزن رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے ساتھ یہ ہمیں بھی ایسے ہی ہے کہ بڑی یکسوئی کے ساتھ آپ دین کے رستے کے اوپر اپنے آپ کو قائم و دائم رکھیں، اس رستے کے اوپر اعمال صالح کے ساتھ قیامت کے منظر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ذہن میں فوکس کرتے ہوئے اس منزل کی طرف، صراط مستقیم کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھیے۔ جس طرح سے وہ ڈرائیور کی مثال ہم نے کئی دفعہ ذکر کی کہ جب وہ سفر اپنا شروع کرتا ہے، گاڑی کو جب کسی روڈ کے اوپر ڈالتا ہے، لے کے جاتا ہے، تو ایک منزل جو ہے طے شدہ اس کے نظر میں ہوتی ہے، اور جب تک وہ منزل اس کی نظر میں رہتی ہے، اس کے فوکس میں رہتی ہے یا اس کے مائنڈ میں رہتی ہے، تب تک وہ اپنے راستے جو ہے وہ اسی طرح سے صحیح ناپ تول کر رکھتا ہے۔ لیکن جو اپنی منزل جو نہیں پاتا یا منزل کو فوکس نہیں کرتا، تو وہ دنیا میں ادھر ادھر ہی کھو جائے گا، وہ کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہذا آپ اپنا سیدھا اس صراط مستقیم پر بڑی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنا چہرہ اس طرف کرتے ہوئے اسی کی طرف چلتے رہیے، اس دین کی خاطر یا اس دین کے لیے۔ فطرت اللہ التی، فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کو اختیار کیجئے۔ اللہ کی فطرت کیا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تی فطر الناسی، جو اس نے پیدا کی لوگوں کو، علیہ اس پر، یعنی جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی فطرت کو اختیار کیجئے جس پر اس نے، یعنی اللہ نے لوگوں کو، ناس لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں کوئی بدلنا اس فطرت کا یا اس پیدائش کا، اللہ کی اس فطرت کو تبدیل کرنا وہ مناسب نہیں، جائز نہیں، یا اس فطرت کو تبدیل کیے بغیر، اللہ کی اس فطرت کو تبدیل کیے بغیر
وہ فطرت جس پر لوگ ان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، آپ اپنا سیدھا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم جو ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو یکسو ہو کر گامزن رکھیے۔ اب یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ، فطرت، فطرت جو ہے اس کی ایک ترجمہ جو ہے وہ کچھ تراجم میں، کچھ ترجموں میں وہ تخلیق سے لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے وہ مطلب انتہائی فطرت سلیمہ پر ہے۔ فطرت سلیمہ کیا ہے؟ در حقیقت انسان کی جبلت میں جو چھپا ہوا ایک جو ایک اس کا اپنا جو رویہ ہے، یا اس کا اپنا جو ایک عمل ہے جس سے وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، در حقیقت وہ فطرت سلیمہ ہے، یا فطرت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عہد الست جو ہے، جب روحوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ گواہی لے لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے وہاں پر یہ گواہی دی تھی کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو وہ در حقیقت وہ جو ایک لاشعور میں جو چھپی ہوئی چیز ہے، یا چھپی ہوئی بات ہے، یا چھپی ہوئی جو نصیحت ہے، وہ جو ہے وہ فطرت سلیمہ ہے، جس کی بنیاد پر ایک انسان، چاہے وہ کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، حق اور سچ کے درمیان وہ تمیز ضرور کر لیتا ہے۔ اس کی اپنی جو دل کی گہرائیاں ہیں وہ حق اور سچ کی طرف اس کو اشارہ ضرور کر دیتی ہیں، چاہے دنیا کے اپنے مذہب کی وجہ سے، یا اپنے ریلیجن کی وجہ سے، یا اپنی حیثیت کی وجہ سے، یا دوسرے لوگوں کے اثر کی وجہ سے، یا شیطانوں کے وسوسے کی وجہ سے، بے شک بلا وہ اس حق اور سچ کو اس طرح سے ظاہر نہ کرے، یا اس طرح سے اس کو اپنائے نہ، یا اس کو قبول نہ کرے، یا اس کو انکار کر دے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کے دل جو ہے، یا اس کی فطرت، یا اس کا لاشعور میں چھپی ہوئی وہ جو عہد الست کی جو بات ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے، وہ اس کو ضرور اس قابل رکھتی ہے کہ وہ حق اور سچ میں، حق اور باطل میں جو فرق ہے اس کو ضرور پہچان لے۔ اب نان مسلم سے بھی بات کریں، یا بہت سارے لوگوں سے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے معاشروں میں رائج ہیں، جن کو وہ ظاہری طور پر برا جانتے ہیں، ان کو وہ برا مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مطلب اس کو عام پریکٹیکلی اس کو اس طرح سے پریکٹس نہیں کرتے۔ ہم اپنے کردار میں بھی اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کھل کر تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو برائی ہے۔ جھوٹ بولنا جو ہے ایک فطرت کی بات ہے کہ وہ برائی ہے۔ کون کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ اچھی چیز ہے؟ لیکن مطلب وہ ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ سگریٹ پینے کی کسی کو عادت ہے، جتنا مرضی وہ اس کو پتا ہے کہ یہ سگریٹ نقصان دہ ہے، لیکن ایک عادت پڑی ہوئی ہے جو بھی اس نے جس وجہ سے بھی ہو گئی، تو بس اس میں وہ انڈلج رہے گا، اس میں وہ اس کو چھوڑے گا نہیں، بہت مشکل ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ تو اس دنیا کے محرکات جو ہیں مختلف طرح کے، چاہے لوگوں کے آپس کے ڈیلنگ ہو، چاہے ان کے مذہب کے جو بھی کچھ عقائد ہوں، یا بہت ساری مختلف وجوہات کی بنا پر وہ اس کو پریکٹیکلی انڈورس نہ کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اس چیز کی گواہی ضرور دیتا ہے کہ سچ کیا ہے، یا حق کیا ہے، اور باطل کیا ہے۔ در حقیقت یہی فطرت سلیمہ ہے، یا یہی فطرت اللہ ہی ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس فطرت کے اوپر پیدا کیا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ کچھ احادیث میں ہمیں ملتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو اس کے والدین ہیں جو اس کو عیسائی یا یہودی یا مجوسی وغیرہ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں بات کو، لیکن جب بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ بچہ جو ہے، یا کوئی بھی انسان جو ہے، وہ فطرت کے اوپر، اللہ کی فطرت یا دین فطرت کے اوپر آتا ہے۔ یہ دین فطرت جو ہے یہی دین اسلام ہے در حقیقت۔ تو کوئی انسان جو ہے جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پر ہوتا ہے، یا فطرت کے قانون کے تحت ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے شیاطین، جو اس کے بہت سارے گمراہ کرنے والے جو مطلب اس دنیا میں ہے، وہ اس کو گمراہ کر کے اس کے عقیدہ یا اس کا فطرت جو ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں، یا اس کو چینج کر دیتے ہیں، یا اس کے اوپر وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ فطرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس فطرت کو، جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسانوں کو، اس فطرت کو اختیار کیجئے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کیجئے۔ اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی گنجائش نہیں، اس میں تبدیلی کرنا جائز نہیں، یا اس فطرت کو تبدیل کیے بغیر، اللہ کی اس فطرت جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس فطرت کو تبدیل کیے بغیر اسی پر قائم رہتے ہوئے آپ سیدھے راستے پر
قیامت کی طرف، قیامت کو اپنے فوکس کرتے ہوئے ایک صراط مستقیم پر اپنی منزل، اپنے آپ کو گامزن رکھیے، جو کہ ایک سیدھا رستہ ہے، جو کہ آخرت میں اللہ کی ملاقات کی طرف لے کر جاتا ہے وہ رستہ ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین سیدھا ہے، یہی فطرت سلیمہ یا فطرت اللہ جو ہے، یہی در حقیقت سیدھا دین ہے، یہی دین کی سادہ ترین شکل بھی کہہ لیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے یعنی وہ غور و فکر نہیں کرتے، وہ اپنا علم جو ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ یا علمون، علم جو ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اللہ کے بارے میں کہ وہ کچھ آیات ایسی آتی ہیں جس میں آتا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، اللہ تعالیٰ کو تو سب کو اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ معلوم کر لے، یا کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کر لے، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں ہم نے ایک دو دفعہ ذکر کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی نالج ہے، کوئی علم ہے، کوئی انفارمیشن ہے، کچھ ایسی بات اس کو پتہ ہے، تو جب تک وہ ظاہر نہیں کرے گا دوسروں کو نہیں پتا چلے گا کہ کیا اس کے پاس واقعی علم ہے، یا یہ واقعی جاننے والا ہے، یا یہ واقعی کسی چیز میں مہارت رکھتا ہے، تو اپنی معلومات کو، اپنے علم کو ظاہر کرنا بھی ایک علم کا ہی حصہ ہے، یا علم کی ایک دوسری قسم ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جن کے فطرت سلیمہ میں تو چھپی ہوئی ہے وہ بات، وہ حق اور باطل کو پہچاننے کی بات، لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے اگر، تو ایسے جو لوگ ہیں وہ پھر گمراہی کا شکار ہی رہتے ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے، نہیں غور و فکر کرتے، یا نہیں اس کو ظاہر کرتے۔ منیبین الیہ، سب رجوع کرنے والے ہیں، سب رجوع کرنے والے اسی کی طرف، واتقوہ، وہ سب رجوع کرنے والے اسی کی طرف، یعنی اسی کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اب یہ جمع کا صیغہ ہے، پہلے جو ہے وہ واحد کا صیغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے تھا، اب یہ جمع کا ہے کہ سب اسی کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، یعنی سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کے ساتھی جو جتنے ہوئے، اور باقی سارے بنی نوع انسان جو ہے وہ سارے اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ واتقوہ، تو چاہیے کہ تم سب ڈرو اسی سے، یعنی تقوی اختیار کرو اسی اللہ کا۔ واقیم الصلاۃ، اور تم سب نماز قائم کرو، تم چاہیے کہ وہ اس سیدھے رستے کے اوپر جب چلنا ہے تو صرف اسی کی طرف رجوع کرنے والے بن کر چلنا ہے، تو اس کے اوپر چلنے کے لیے آپ کو جو ذات راہ ہے، یعنی رستے کا جو سامان ہے، وہ کیا ہے؟ التقوی، تقوی، اللہ ہی سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، نماز کو اہتمام کے ساتھ، وقت کے اوپر خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی مطلب بڑے اطمینان سے اس کو قیام کرو، اور ہمیشہ اس کو نماز کو پڑھتے رہنے کا اہتمام کرو، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ ولا تکونوا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اور دیکھو اس رستے کے اوپر اپنے آپ کو گامزن کرو، لیکن شرک کے معاملے میں تمہیں خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ تمہارے عقیدے پر کوئی حملہ کر کے کوئی تمہیں کسی شک و شبے میں نہ ڈال دے، کسی ایسی گمراہی میں نہ ڈال دے جو کہ تمہیں شرک کی طرف لے جائے، یا جس کا جو انجام ہے وہ مشرک لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ ایسے بہت سارے ایسے عقیدے یا بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے میں بھی مختلف طرح سے رائج ہیں، جو ظاہری طور پر دیکھنے میں اچھی اچھی باتیں لگتی ہیں، لیکن وہ در حقیقت شرک کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اپنے ولیوں کو اور پتہ نہیں کیا کیا کرامات ان کے ساتھ منسوب کی ہوئی ہیں، اور ان سے پھر اپنی توقعات جو ہے وہ ان کو وابستہ کر لینا، ان کے سامنے دعائیں کرنا، ان کے مزاروں پر، ان کے مطلب قبروں پر جا کر ان سے سامنے حاجات اور ان کے اوپر نظر و نیاز کرنا، اور یہ وہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر بھی موجود ہیں، جن میں ہمیں بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے، اور ایسے ہی لوگوں کا ایک جھلک جو ہے وہ ہمیں ملے گی ان آیات میں بھی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کا جو کردار ہے اس کی بھی جھلک ہے، لیکن ہمارے آج کے دور کے بھی جھلک جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس میں سے نکل سکتی ہے۔ ہمارے گریبان میں جھانکنے کی طرف بھی یہ آیات جو ہیں ہمیں انوائٹ کرتی ہیں، ہمیں دعوت دیتی ہیں۔ تو دیکھو شرک کے کسی بھی میٹر سے بچ کے رہنا، کہ شرک وہ ایک ایسا مطلب چیک لسٹ ہے
کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو مطلب چھانٹی جب گروہ بنے گا تو وہ موحدین اور مشرکین کی ہوگی، اور جو خدا نخواستہ مشرکین میں ہو گیا وہ تو پھر آگے جا کے اس کا جو بھی اللہ کے ساتھ مکالمہ ہوگا، جو بھی عذر ہوگا، جو بھی ہیلے بہانے ہو گئے، شریکوں کے ساتھ ان کی باتیں ہوں گی، وہ تو صرف ان کی حجت کو اور زیادہ کرنے کے لیے ہوگی، ادروائز تو ان کا ٹھکانہ جہنم سے ٹھہر ہی جائے گا پہلے ہی راؤنڈ سے ہی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری موت تک ہمیں ایمان کے اوپر قائم رکھے، اور ہمیں شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور کوئی بھی ایسا عقیدہ، کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا جو براہ راست یا بالواسطہ ہمارے جو عقیدہ توحید ہے اس کے اوپر ضرب لگانے والی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اس کی ہمیں سوچ اور فہم اور اس کو پہچاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بصارت دے، تاکہ ہم اس کو پہچان کر اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، اور توحید کو لے کر ہم اپنی زندگی کا خاتمہ کریں۔ آمین۔ من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے جن سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو۔ اب یہ دین جو ہے وہی دین جو ہے فطرت سلیمہ یا فطرت اللہ جو ہے، جو کہ سیدھا دین ہے، دین القیم، جو کہ ایک ہی سیدھا واحد دین ہے، یا اس کے علاوہ اس کو دوسرے انداز سے بھی اگر سمجھیں تو جتنے انبیاء اور جتنے رسول آئے، جتنی کتابیں آئیں یا جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اس میں سب سے جو بنیادی اور سب سے جو پہلی نصیحت اور سب سے جو پہلی جو دعوت تھی وہ ہر وقت کے انسانوں کو، وہ ہے توحید۔ اس کے بعد پھر اس کے معاشرتی برائیاں جو ان کی طرف ایڈریس بھی کیا گیا، لیکن سب سے بنیادی جو پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا سب سے کامن جو پیغام جو سارے نبیوں رسولوں اور کتابوں میں تھا، وہ درس توحید تھا یا توحید کی دعوت تھی۔ لیکن قوموں نے، مختلف لوگوں نے اس توحید کو مطلب قبول کیا بھی تو عارضی طور پر قبول کیا، پھر اپنے ہی اس میں من مانیاں کرتے ہوئے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا، اور اپنے طرف سے عقائد اس میں داخل کر کے اس عقیدہ توحید جو ہے اس میں ڈنڈی ماری، اور پھر اپنی طرف سے اس میں بہت ساری چیزیں، جیسے کہ عیسائی جو ہیں وہ بھی شرک کرتے ہیں در حقیقت، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرنا، یا اسی طرح یہودی جو ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو، مشرکین جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں جو ہیں وہ تصور کرتے یا گردانتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے عقائد گھر پر وہ جو دین قیم، جو سیدھا دین جو ہے یا دین اسلام جو ہے، جو در حقیقت واحد جو دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب جس کی تعلیم دی گئی، اس میں وہ ڈنڈی مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں یہ لوگ جو ہیں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اور آج یہ اشارہ ہمیں آج ہمارے رویوں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ ہم بھی اپنے مطلب کس طرح سے ہم نے اپنے دین اسلام میں بھی کس طرح سے گروہ در گروہ تقسیم جو ہے وہ کر رکھی ہے، اور اس قدر اختلافات ہیں، عقائد کے اختلافات ہیں، اور اس قدر بڑے اختلافات ہیں، یعنی ان کو اگر تھوڑا سا علم اور عقل سے کام لے کر اگر ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو بڑی آسانی سے سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک بڑا آسان تک کلیہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کر دیا تھا اس سے پہلے بھی، قرآن کی ایک آیت میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن و سنت کی طرف اس اختلاف کو لوٹا دو۔ لیکن ہم قرآن و سنت تک پہنچتے ہی نہیں، ہم جب بھی اختلاف آتا ہے تو ہم اپنے علماء کی، اپنے اکابرین کی، اپنے جو بزرگ ہیں ان کی کتابوں تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے ہم نے کہا، یا ہماری فلاں بڑے نے یہ کہہ دیا، ہماری یہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں جاتے پھر۔ تو جب تک وہ کتاب و سنت تک نہیں جائیں گے تب تک ان کے آپس کے اختلافات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ کلیہ جو ہے یا قانون جو ہے یا یہ طریقہ جو ہے یہ ہمیں بہت واضح طور پر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات جو ہے وہ بھی ہماری نصیحت میں رکھے اور ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ ہمارے جو لوگ ہیں اور ہمارے علماء جو ہیں یقیناً انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ دین کے لیے دی ہیں، ہم سے بہت زیادہ وہ قابل احترام ہے، بہت زیادہ وہ ہم سے پاک باز ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ شدت پسندی والے ہیں، کچھ جو ہیں بڑے معتدل ہیں، وہ باتوں کو سنتے ہیں۔ اکثر علماء جو ہیں وہ بڑے معتدل ہوتے ہیں، بڑے مطلب نرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ بڑا مطلب شدت میں چلے جاتے ہیں اور بہت ہی
سخت موقف رکھنے والے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اور ہمارے جو لوگ ہیں جن کو نصیحت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کو سنوارنے میں اور دین کی اصلاح کرنے میں اور دین کے معاملات میں قرآن و سنت کے مطابق اس کو سمجھنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ آیات جو ہیں یہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس کا ہم نے پہلے سے اب تھوڑا سا ڈسکس کر لیا. اب آیات کا مطلب جو ہے وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. من الذین فرقوا دینہم، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جن سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے. وکانوا شیعاً، اور سب وہ کئی گروہ ہو گئے اور وہ کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح ہدایت ہے کہ یہ مختلف گروہوں میں جو تقسیم ہو گئے لوگ، وہی جو طریقہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ قرآن و سنت کی طرف اگر کوئی لوٹا دے تو یقیناً وہ اختلافات ختم کیے جا سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق بھی کہ ایک گروہ جو ہے وہ حق پر ہوگا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ گروہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. بہت واضح حدیث ہے، بہت مشہور حدیث بھی ہے، اور تقریباً سارے علماء اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے جو طریقہ ہے اس تک پہنچنے میں ان کو بہت ساری دشواریاں آتی ہیں، اور وہ ابھی اس کا ذکر بھی ہوا. اور کیا فردر بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی ایسی بات سے محفوظ رکھے. بہرحال تو لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں یا کچھ ایسے ہیں جن سب نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور ہر گروہ جو ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے سب خوش ہے. ہر گروہ جو ہے وہ جو بھی اس کا عقیدہ ہے یا جو بھی اس کا مطلب جو بھی انہوں نے عقیدہ گڑا ہوا ہے، جو بھی ان کے خیالات ہیں، اوپینینز ہیں، اس کے اوپر وہ خوش ہے، اس کے اوپر وہ اطمینان میں ہے، پرسکون ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں ٹھیک ہے. جو بھی غلطی ہے وہ دوسرے عقیدے میں ہے، دوسرے گروہ کے عقیدے میں غلطی ہے، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارا گروہ جو ہے وہ حق پہ ہے، ہم اس حق پہ ہیں، سچ پہ. یہ بھی انسان کی ایک سوچ ہے جو کہ مشرکین کے بارے میں تو یہاں پر ذکر ہوئی، اور ہمارے اندر بھی یہی ہے کہ ہر عقیدہ، ہر گروہ جو ہے، ہر فرقہ جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، دوسرا ہی غلط ہے. اسی لیے پھر کفر کے اور گستاخی رسول اور گستاخی مطلب توحید کے اوپر پھر مختلف طرح کے فتوے بھی لگائے جاتے ہیں. بہرحال وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب چھوئے یا پہنچے لوگوں کو مصیبت، کوئی تکلیف. اب یہ آیت جو ہے یہ بھی ہمیں ایک اور رویہ جو ہے انسانوں کا اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ آیات جو ہے یا اس کا مطلب پہلے کافی دفعہ گزر چکا ہے. مجھے امید ہے کہ یقیناً یاد آ جائے گی اس کا موضوع جو ہے، تو ہم اس کو مختصر انداز میں آگے پڑھ کے گزرتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، جب چھوئے لوگوں کو یا کچھ لوگوں کو پہنچے ضرر کوئی تکلیف، دعاؤ، تو وہ سب پکارتے ہیں ربہم، اپنے رب کو. جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں. منیبین، رجوع کرتے ہوئے، اسی کی طرف توجہ کرتے ہوئے، متوجہ ہوتے ہوئے یا اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، الیہ، اسی کی طرف. ثم اذا اذاقہم، پھر جب وہ چکھائے انہیں منہ، اس اپنی طرف سے، رحمہ، کوئی رحمت. جب وہ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو پھر تو اللہ کی طرف وہ تہ دل سے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی طرف اپنی حاجات یا اپنی جو ضروریات یا اپنی جو مشکل ہے اس کو اللہ کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں صحیح معنوں میں. لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، رحمت کا مزہ چکھاتا ہے یعنی اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتا ہے، یا جب اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتا ہے، تو اذا فریقن، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ، منہم، ان میں سے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یشرکون، وہ شرک کرنے لگتے ہیں. اچانک وہ پھر جیسے ہی وہ اپنی اس تکلیف یا اپنی اس مشکل کی گھڑی سے نکلتے ہیں تو پھر واپس وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. یہ اکرمہ، حضرت اکرمہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثال جو ہے کافی دفعہ کوٹ کی، جو ابو جہل کے بیٹے تھے، کہ کس طرح سے مطلب جب وہ فتح مکہ کے بعد
وہ اپنے دین کو چھوڑنے پر راغب نہیں تھے، لہذا انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا اور حبشہ کی طرف جب سفر کیا تو کشتی میں جو معاملہ واقعہ ہوا ان کے پاس کشتی جو وہ پھنس کی اس طوفان میں، اور وہاں پر سب لوگوں نے پہلے اپنے شریکوں کو پکارا، پھر اللہ کو پکارا، پھر وہاں پر حضرت اکرمہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پھر وہاں پر ارادہ کیا کہ جو اللہ مجھے یہاں سے نجات دے سکتا ہے وہ خشکی کے اوپر بھی وہی اللہ میرے لیے نجات کا باعث ہو سکتا ہے، تو وہاں سے نکل کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک اتھینٹک پروف ہے ان لوگوں کے کردار یا ان لوگوں کے بیہیویئر کا، جو کہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب مشکل پڑتی ہے تو اللہ کو یاد کرنا شروع کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی آسانی آتی ہے تو پھر واپس اپنی گمراہی میں، چاہے وہ شرک کی گمراہی ہے، چاہے وہ مطلب ہم بھی اگر اپنا دیکھیں تو جب کوئی مشکل آتی ہے تو نماز روزہ اور اس کو بڑی پابندی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں، اور جن کو نماز کی عادت نہیں، جو ان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، اور جاہز ہی ان کو آسانی اور آسودگی ملتی ہے تو وہ واپس اپنے عمل میں کمزوری دکھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ شرک کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ جب وہ گروہ جو ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ملتی ہے تو وہ واپس اپنے شرک میں پلٹ جاتے ہیں۔ کس لیے پلٹ جاتے ہیں، یا اس پلٹنے سے کیا ہوتا ہے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، کہ تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے ان کو دیا، ہم نے جو ان کو رحمت عطا کی، یا رحمت کر کے ان کو جو ہم نے اس تنگی سے یا اس مصیبت سے، اس مشکل سے جو نجات دی، تو وہ اس کی ناشکری در حقیقت کرتے ہیں، اس نجات دلانے کی یا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں وہ۔ فتمتعوا، تو سو تم فائدہ اٹھا لو۔ تمتع یا متاع جو ہے وہ عارضی فائدے کو کہتے ہیں، دنیا کا عارضی فائدہ، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں فتمتعوا، ہاں تو تم ٹھیک ہے، اب تم ناشکری اگر کر چکو یا ناشکری ہی کرنی ہے تمہیں تو ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا عارضی فائدہ اس دنیا کا اٹھا لو۔ فسوف تعلمون، پھر عنقریب ایک وقت آئے گا کہ تم سب جان لو گے کہ دنیا میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں بارش کی، نعمتوں کی بارش کی، اور کس طرح سے تم نے اس کی ناشکری کی، اور کس طرح سے دنیا کے عارضی جو مال تھا یا دنیا کا عارضی جو فائدہ تھا اس کو تم نے صرف دنیا کے لیے ہی صرف کر دیا۔ عنقریب تم اس کو جان لو گے، یعنی قیامت کے دن عنقریب تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے نازل کی ان پر کوئی دلیل؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے ان پر وہ جو شرک یا اس طرح کا عقیدہ یا اس طرح کے جو گمراہ کن معاملات میں رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی، کوئی آیت یا کوئی ایسی واضح طور پر، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ، پس وہ بول کر بتاتی ہو، کوئی دلیل جو ایسی دلیل جو کہ بول کر بتاتی ہو۔ کلام، جیسے کہ کلام اللہ، یہ کتاب جو ہے قرآن جو ہے یہ بھی کلام اللہ ہے، کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ بتاتی ہے ہمیں، اللہ کا کلام پیش کرتی ہے کوئی ایسی دلیل، کوئی اتنی واضح دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کی ہے، جو خود تمہارے پاس ایز اے ایویڈنس موجود ہو، جس کو تم پیش کر سکتے ہو۔ بما کانوا بہ یشرکون، جس کو وہ سب ہیں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے، یعنی اپنے شرک کے میٹر میں، یا اپنے شرک کے عقیدہ، شرک جو ہے ان کا، کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا تمہارے پاس کوئی اتنی اتھینٹک دلیل ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو؟ یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر ایسی کوئی متکلم دلیل جو ہے وہ نازل کی ہے جس کی بنیاد پر تم شرک جو ہے وہ کیے بیٹھے ہو؟ تو یقیناً اس کا جواب ہے کہ یقیناً ایسا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی اس طرح کا ایویڈنس، کوئی ایسی مطلب آیت یا کوئی ایسی نصیحت جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی منسوب نہیں ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے گھڑی گڑائی ساری باتیں ہیں ان کے پاس۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں، اب یہ اگلی آیت میں ایک اور رویہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، جو رزق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ بھی جس کو چاہے کشادہ رزق عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے اس رزق میں تنگی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو رزق جو ہے وہ بھی ٹوٹلی اللہ کی طرف سے ہے، 100% اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ اس کی کوئی ایکسٹرا کوالٹیز ہیں، کوئی کیپیبلٹیز ہیں، کوئی بڑا وہ مطلب علم رکھتا ہے، یا بڑا ہی وہ سکلفل ہے، بہت زیادہ قابلیت کا حامل ہے، اس کی وجہ سے اس کو جو بھی اس کا آسودگی ہے، یا جو بھی اس کا مال و دولت، یا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو انعامات رزق جو ہے دیا ہے وہ اس کی وجہ سے ہے، تو یہ اس کا خام خیالی ہے، یہ اس کا وہم و گمان نہیں ہے، بات یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ
مطلب کسی کو اگر رزق نہیں دیا تو وہ اس کی قابلیت نہیں ہے، اس لیے نہیں، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ قابل بھی ہوتے ہیں، بہت محنت بھی کرتے ہیں، بہت تگ و دو بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق جو ہے ان کو تھوڑا سا محدود کر کے رکھا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کوئی محنت نہیں کرتے، کوئی قابلیت نہیں، جس کو ہم انگوٹھا چھاپ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر رزق دے رکھا ہے کہ وہ دوسرے دنیا دار جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر دے کر رش کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں۔ تو یہ رزق کا معاملہ جو ہے اس کی طرف یہاں پر ہمیں اشارہ ملے گا۔ اس کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں مختصر انداز میں کور کریں تاکہ آج ہمارا اپنا سبق جو ہے وہ مکمل ہو۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو کوئی رحمت، فرحو، وہ سب خوش ہو جاتے ہیں، یعنی جب خوشحالی ان کو دیتے ہیں، کچھ آسانی دیتے ہیں، آسودگی دیتے ہیں، تو وہ سب خوش ہو جاتے ہیں بہا، اس نعمت کے ساتھ، اس رحمت کے ساتھ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ہم ہماری طرف اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی، کوئی مصیبت یا کوئی برائی جب پہنچتی ہے انہیں، بما قدمت ایدیہم، اس کی وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے اپنے ہی عمل یا اپنے ہی کردار کی وجہ سے، اپنی ہی تکبر کی وجہ سے، ان کی اپنی ہی ہٹ درمی کی وجہ سے اگر کوئی ان کو جو مصیبت یا کوئی تکلیف پہنچے تو اذا ہم یقنطون، تو وہ اچانک نا امید ہو جاتے ہیں۔ جب وہ آسودگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی اور رحمت ہوتی ہے، تو اس وقت تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ تکبر میں اترانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہماری اسکل ہے، ہماری محنت ہے، ہماری قابلیت ہے۔ لیکن جب ان کے اس تکبر کی وجہ سے، ان کے اس رویے کی وجہ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ان کے اوپر آتی ہے یا کوئی برائی یا سختی ان کے اوپر آتی ہے، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم یرو، کیا ان سب نے نہیں دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق، کہ یہ اللہ ہی ہے، کہ بے شک اللہ ہی ہے کہ وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ کیا وہ اس بات پر غور نہیں کرتے، یا انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا، یا اس بات کو نہیں سوجھ بوجھ کر کے جانا سمجھا کہ یہ تو اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور وہی ہے تنگ کرتا، اور وہ تنگ کرتا ہے، یعنی جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس رزق کو وہ تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے رزق کا کشادہ کرنا اور اس کا تنگ کرنا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک یقیناً اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لے آئے۔ وہ ان کے ایمان کا یہ حصہ بھی ہونا چاہیے کہ جو رزق ہے وہ ان کی اپنی قابلیت یا ان کی اپنی محنت نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، محنت کرنا وہ انسان کے اوپر ضروری ہے، یہ بغیر محنت کیے اگر وہ یہ توقع کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے دے، ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ محنت کرنا، جو بھی آپ کی طاقت اور بساط ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قابلیت دے رکھی ہے، اس کے مطابق یہ انسان کا فرض ہے اور اس کے لیے ضروری ہے۔ اس محنت کے باوجود اس کو جتنا رزق ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اگر کوئی کشادگی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر کوئی تنگی ہے یا کوئی آزمائش ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو کشادگی میں یا آسودگی میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اور تنگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی امید کو وابستہ رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ایمان والے لوگ ہیں، جو صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اس میں یقیناً بہت ساری نشانیاں ملتی ہیں۔ فآت ذا القربہ، تو اب اللہ تعالیٰ نے جو بھی رزق تم کو عطا کیا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تمہیں عطا کی، اب رزق جو ہے، ہم نے ابھی رزق کا ترجمہ تو کیا وہ مال و دولت کی مطلب سے انداز میں کیا، کہ جو رزق جو ہے معاش کی ضرورت میں جو ملتا ہے اس رزق کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق ہے وہ بہت ساری مختلف شکلوں میں ہے۔ ایک انسان کو جو صحت اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ بھی اس کا رزق ہے، جو علم اور بصیرت جو اللہ تعالیٰ کو عطا کی وہ بھی ایک رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر بے شک انہوں نے کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوں، لیکن ان کے بات کرنے کا انداز یا ان کے شخصیت جو ہے وہ اس قدر
پر اثر ہوتی ہے کہ جس سے وہ بات کرتے ہیں وہ اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کی بات کو وہ ویٹیج دیتا ہے، بے شک وہ زیادہ بڑا عالم ہو، اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہو یا زیادہ جاننے والا ہو، لیکن یہ اللہ کی ایک خوبی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کردہ خوبی ہوتی ہے، یہ بھی رزق ہے کہ جب آپ بات کریں، آپ کی شخصیت، آپ کے بات کرنے کا انداز، آپ کی آواز جو ہے وہ اس قدر پر اثر ہو کہ دوسرے لوگوں کے اوپر اثر کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ تو بہرحال جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ سب رزق ہے، تو رزق جو ہے اس کو پھر دوسرے لوگوں کو کے اوپر صرف کرنا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ گو کہ ڈائریکٹلی اس کا مطلب جو ہے وہ مال میں سے خرچ کرنا ہے، لیکن مال کے علاوہ جب رزق کو وسیع ڈیفینیشن جب کی جائے تو مال کے علاوہ بھی دوسرے چیزیں جو ہیں، دوسری نعمتیں جو وہ بھی اللہ کے اوپر اللہ کے راستے میں خرچ کی جا سکتی ہیں۔ تو اس ڈیفینیشن کے مطابق اگر دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انسان جو وہ کہہ سکے کہ میں دوسروں کے لیے میرے پاس اتنا رزق نہیں کہ میں دوسروں کو دوں۔ کسی دوسرے کی مدد کر دینا بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ جو اس کو صحت ہے، یا کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصیرت عطا کی ہے تو کسی کو مشورہ دے دینا، کوئی آتا ہے آپ کے پاس آپ کو بڑا سمجھ کر یا آپ کو عقل مند سمجھ کر، بصیرت والا سمجھ کر اس کو اچھا مشورہ دے دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے جو آپ نے دوسروں کو تقسیم کیا۔ کسی کی مدد کر دینا، کسی کی تعلیم میں اس کو مدد کر دینا، اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے ہوں تو تھوڑا سا پیسے خرچ کر کے کسی کی تعلیم کا بندوبست کر دینا، یہ بھی رزق ہے، رزق کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا یا صرف کرنا ہے۔ بہرحال اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ فآت ذل القربہ، تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے سو آپ دیں اس میں سے قربہ، قرابت داروں کو یعنی قریبی رشتہ داروں کو، حق کا ہو، اس کا حق، والمسکین وابن السبیل، اور مسکینوں کو اور راستے کے بیٹے یعنی مسافروں کو۔ یہ مختلف جو کیٹیگریز ہیں جن کے اوپر رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا مال جو ہے جن کے اوپر خرچ کیا جانا چاہیے وہ ہم نے کافی دفعہ پہلے پڑھا ہوا ہے۔ یہاں پر جو اہم جی چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دیں، ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے ان میں ان کا بھی حق ہے، تو جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کا حق ان کو دیں۔ یہ حق جو ہے اس کے ڈائریکٹ میننگ جو ہے وہ تو زکوٰۃ کے ہیں کہ جو فرض صدقہ ہے آپ کے اوپر، جو زکوٰۃ ہے وہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے، وہ اس کے بارے میں تو کوئی چھوٹ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق ادا کریں، یہ ان کا حق ہے، آپ کی طرف سے کوئی احسان نہیں ہے۔ اور حق کے اوپر بھی اگر کوئی کسی کے اوپر اگر خرچ کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے ہی لیے خرچ کرتا ہے، اگر کسی مدد کرتا ہے تو در حقیقت اس کا فائدہ جو ہے وہ اس کی اپنی ذات کو ہی ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو خرچ کرنا ہے تو اس کو اس کا حق سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہے، ہو سکتا ہے یہ رزق جو ہے اسی لیے مجھے مل رہا ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں، تو لہٰذا اس کو ان کا حق جانتے ہوئے ان کا حق ان کو ادا کریں، نہ کہ اپنا تصرف رکھتے ہوئے یا اپنا مال و دولت سمجھتے ہوئے کہ میں نے اپنا مال دے دیا۔ نہیں، اللہ کی طرف سے جو عطا کردہ تمہارے پاس مال اور رزق ہے اس میں سے دوسرے لوگوں کو ان کا حق دیں، اس میں قریبی رشتہ دار اور مسکین اور مسافر وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر رکھی ہیں فی سبیل اللہ، تو ان کا حق حق ان کا ادا کرنا ہے، ان کے اوپر کوئی احسان نہیں جتلانا۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے وہ چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ کی خوشنودی جو چاہتے ہیں یا اللہ کی ملاقات کی جو امید رکھتے ہیں، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے مال میں سے یا اپنے رزق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے ان میں سے دوسرے لوگوں کا، قریبی رشتہ دار، مسکین اور جو مسافر ہیں، ان کو ان کا حق جو ہے وہ دے دیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی جو لوگ ہیں جو دوسروں کا حق ان کو پہنچاتے ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا، اور جو تم دیتے ہو سود، ربا جو ہے وہ سود کو کہتے ہیں، یا ربا جو ہے وہ کوئی بھی ایسا لین دین یا کوئی بھی ایسی ڈیلنگ جس میں ایک بندہ جو ہے وہ اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرتا ہے لیکن اس گارنٹی کے ساتھ کہ اس کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر اس کو اضافی واپس ملے گا، تو یہ ربا ہے۔ ربا یعنی بڑھا دینا، اپنے مال کو بڑھا دینا، اس میں کسی قسم کی کمی کا کوئی رسک نہ ہو بلکہ اس میں اضافے کی گارنٹی ہو، تو یہ در حقیقت سود ہے۔
تو سود کے اوپر بھی کبھی ہم انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو تحقیق کر کے اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے. بہرحال ابھی ربا کیا ہے یا سود کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ تو ہے. اسی کنسپٹ کے تحت ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں کہ وما آتیتم من ربا. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو سود جو ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. ملٹیپل کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ بھی ہے, اسٹریٹ مطلب انٹرسٹ بھی ہے. تو سود کے چنگل میں جو پھنس گیا وہ بہت مشکل ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو نکال سکے. لہٰذا اللہ کے راستے میں اگر کسی کی دین کی خدمت کرنی ہے یا اپنے لیے کچھ اگر کمانا ہے تو ہمیں یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر سود کے چنگل میں کوئی پھنسا ہوا ہے تو اس کو نصیحت کریں, اس کو واعظ کریں, اس کو پہلے کنونس کریں کہ دیکھو یہ سود جو ہے کس طرح سے حرام ہے, کس طرح سے بری چیز ہے. پھر کوشش کر کے اس کو اس سود کے جو چنگل ہے اس میں سے نکال دینا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک بہت بڑی خدمت ہوگی آپ کی. بہرحال اور جو آتے تم من ربن, جو تم دیتے ہو سود پر قرض, لیربو تاکہ وہ بڑھتا رہے, تاکہ وہ تمہارا مال جو ہے اس سے بڑھتا رہے. فی اموال الناس, لوگوں کے مالوں میں, جو لوگوں کے معلوم ہے جو بڑھنے کے لیے, مال کو بڑھانے کے لیے, گارنٹیڈ اس میں اضافہ کرنے کے لیے جو تم سود پر قرض دیتے ہو. فلا یربو عند اللہ, تو نہیں ہے یہ بڑھتا اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں یہ سود, یہ جو ہے یہ مال نہیں بڑھتا. یہ تمہارا دنیا کا مال, دنیا میں تو یہ بڑھ جائے گا لیکن اللہ کے ہاں وہ مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ اتنا اللہ کے اس کے الٹ اللہ کے ہاں تو وہ گھٹ رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو واضح طور پر حرام کر رکھا ہے. وما آتیتم من زکات, ہاں اس کے برعکس جو تم دیتے ہو زکات, جو تم اپنے مالوں سے زکات دیتے ہو, تریدون تو تم چاہتے ہو, اور زکات دیتے ہو اس وجہ سے کہ تم چاہتے ہو یا تم امید رکھتے ہو یا تم یہ خواہش رکھتے ہو وجہ اللہ, اللہ کے چہرے کی یا اللہ کی ملاقات کی یا اللہ کی خوشنودی کی تم خواہش رکھتے ہو. اس خواہش کے ساتھ اگر تم زکات دیتے ہو فاولئک هم المضعفون, تو وہی لوگ ہیں جو تو وہی لوگ ہیں ثواب کو کئی گنا بڑھانے والے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا. اللہ کے ہاں جب وہ ثواب جو ہے کاؤنٹنگ ہوگی تو وہ کئی گنا بڑھ جائے گا, 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک یا اس سے زیادہ بھی ہمیں آیات سے ملتا ہے, مطلب ریفرنسز ملتے ہیں کہ کم از کم 10 گنا ہے. 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک یا 700 گنا سے بھی زیادہ, جتنا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے, اپنے فضل و کرم سے یا اپنی رحمت سے اس کو عطا کر دے گا. وہ اس کی نیت کے, اس کے ارادے کے یا اس کی جو لگاؤ ہے اللہ کے ساتھ, اس کی محبت جو ہے اللہ کے ساتھ, اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو جتنا چاہیں گے وہ بڑھا دیں گے. لیکن جو زکوٰۃ ادا کرے گا, اب زکوٰۃ ادا کرنے سے ہو سکتا ہے ظاہری طور پر مال میں تھوڑا سی کمی ہوتی ہو, لیکن اس کمی کے بدلے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ضرور ڈالتے ہیں. دنیا کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس انسان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ملتا ہے, چاہے اس کو اس کا پتہ چل جائے یا نہ پتہ چلے, لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور فائدہ دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. ہاں دنیا میں اگر پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا کہ زکوٰۃ دینے سے اس کا مال تھوڑا سا کم ہوا, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا, لیکن آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ ہوگا وہ تو کئی گنا زیادہ ہوگا. اللہ ہے جس نے پیدا کیا, خلقکم تمہیں, اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, ثم رزقکم پھر اس نے تمہیں رزق دیا, ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا, ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. کس طرح سے پیدا کیا, کس طرح سے تم جوان ہوئے, یہ بھی کافی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. رزق کے بارے میں ابھی کچھ آیات پڑھی ہیں. موت اور زندگی جو ہے دوبارہ, وہ بھی ہم پچھلی آیات جو ہیں وہ ساری یہی سلسلہ جو وہ چلتا آ رہا ہے پچھلے کافی سارے, بلکہ اس سے پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی تقریباً یہی موضوعات تھے. تو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا, اور وہی تمہیں موت دے گا, اور پھر وہی تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا. حل من شرکائکم, کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی, من یفعلو جو وہ کرتا ہو, من ذالکم ان کاموں میں سے, من شیء ان کسی چیز کو, کیا تمہارے شرکاء جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو, کیا وہ جو ہستیاں ہیں یا وہ جو چیزیں ہیں, کیا وہ ان میں سے کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں یا کوئی کام تمہارے لیے کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ یہ تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں رزق دینا اور تمہیں موت اور دوبارہ زندگی جو ہے, کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی اس قابل ہے کہ وہ یہ کر سکے؟ یقیناً اس کا جواب جو ہے وہ نہیں میں ہے. سبحانہ. تو اگر تمہارا جواب یقیناً نہیں میں ہے
تو پھر سبحانہ وہ پاک ہے، وہ تعالی اور وہ بلند ہے، اللہ جو ہے وہ پاک ہے اور بلند ہے، عما یشرکون اس سے جو وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، اس کسی بھی شرک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور ایسے کسی بھی معاملے سے وہ بہت بلند بلند اور اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور اس سے اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس سے اللہ کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی چاہے دنیا کے سارے انسان متقی بن جائے، اس سے وہ اللہ کے درجے کو بڑھا نہیں سکتے، اور چاہے سارے کے سارے جو ہے مشرک بن جائے، اس سے اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس میں کوئی ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ تو کوئی بھی اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے جو اس کے پاس کوئی بھی ایسا معمولی سے معمولی کوئی اختیار ہو کہ وہ اس طرح سے کوئی معاملہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو ہماری نصیحت کی باتیں ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتار کر، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے سکپ کیا، جو ہمارے رویے، ہمارا کردار، ہمارا بیہیویئر، چاہے وہ معاشرتی طور پر ہو، جو اجتماعی طور پر ہو، وہ ان آیات میں ہمیں ملتا ہے، اس کی جھلک جو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رویے جو ہمارے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم اور صحیح انڈرسٹینڈنگ ان کی عطا فرمائے، ہمیں اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اپنے جو صحیح اصلاح ہے اس اصلاح کو اپنے آپ کے اوپر اور اپنے ساتھیوں کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی معذرت، آج وقت جو ہے وہ زیادہ لے لیا میں نے آپ کا، اگر کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، اختتام کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خاص اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے آسان کر دے، ہماری مشکلات جو ہیں، چاہے وہ کاروبار کے متعلقہ ہیں، چاہے وہ جابز وغیرہ کے متعلقہ ہیں، چاہے ہمارے فیملی کے متعلقہ ہیں، ہمارے بچوں کے، ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی کے ساتھ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے سارے ساتھی والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے والدین کو ضرور یاد میں رکھا کریں اپنی دعاؤں میں، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو اپنے خاص فضل و کرم میں اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی رکھے۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔